والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ ہم آج یہاں اکٹھے ہیں۔ دنیا میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور غمی کے معاملات رب نے سجا دیے ہیں، اور خوشی کو اپنے اوپر طاری کیسے کرنا ہے اور غم کے ایام و لمحات سے خود کو گزار کیسے لینا ہے، دوسروں کے ساتھ رویے اور معاملات خوشی اور غمی میں نارمل حالات میں کیسے ہونے چاہیے، اس حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات انشاءاللہ رہے گی۔ گفتگو کا پہلا نقطہ موضوع کو سمجھنے کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہے۔ عربی کے 3 حرف خا، لام اور قاف، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اگر خا پہ زبر پڑھیں، لام پہ جزم دیں تو یہ لفظ بنتا ہے خلقن۔ خلقن جب بولا جائے گا تو اس سے مراد ہمارا جسم، ہماری باڈی، ہمارے اعضاء، ایک ایک انگ، یہ ہمارے جسم کی تخلیق اور بناوٹ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ کام اللہ نے خود کیا ہے۔ رب نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، خلق اس کی ہے، الا لہ الخلق والامر، اور اللہ نے ہماری تخلیق دنیا میں سب سے زیادہ حسین بنائی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے یہاں 4 قسمیں ذکر کر کے پھر قد تاکید کے اوپر لام تاکید داخل کر کے اسے بھی قسمیہ پیرائے میں ذکر کر کے گویا 5 قسمیں بیان کی ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ انسان، تیرا جسم کا اسٹائل، تیرا انگ ہر انگ کا رنگ، یہ ہم نے خود بنایا ہے اور سب سے زیادہ حسن والا بنایا ہے۔ بھائیو، اللہ نے ہمارے خلق کو بنا کے، تخلیق کر کے، ہمارا وجود بنا کے ایک اور کام ہمارے ذمے لگایا ہے۔ اسی خا کے اوپر اگر پیش پڑے اور لام پر بھی پیش پڑے تو یہ لفظ بنتا ہے خلقن، اور یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ خلق ظاہری بناوٹ اور خلق وہ پہلو ہیں جو ہمارے اندر پہلے فیڈ کیے جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو نکال کے دوسروں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ اخلاق ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں خود بنانے کا اور اچھا بنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں کہا
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मैंने तुम्हें अखलाक को अच्छा करने के लिए एक सुप्रीम मॉडल, दुनिया का सबसे खूबसूरत रोल प्ले करने वाला और अपनी जिंदगी की तरीकत, अंदाज, सलीका तुम्हें देने वाला, उसवा और कुदवा लोगों के सामने रखने वाला, अपनी खूबियां, अपनी खसलतें, अपनी अदाएं और अपना एक एक ढंग जो है वो इतना सलीके का हसीन और जमील है कि हमने उसको मॉडल बना दिया है। उस नक्शे के मुताबिक आप अपने रवैये और किरदार बना के आएंगे तो दुनिया में भी आपको कबूल मिलेगा और हम आखिरत में भी आपको इज्जत दे देंगे। अगर उस नक्शे से हटके आपने मन मर्जियां की, अपने रवैये खड़े किए, किरदार और अखलाक खुद मुतय्यन किए, फिर वो आपकी सोच हमारी सोच के मुवाफिक न रही तो याद रहे कि वही किरदार आपको ले डूबेगा। हजरात, गुफ्तगू का पहला नुक्ता कि खल्क अल्लाह ने अच्छी बना दी है। आप अल्लाह को दोष नहीं दे सकते कि रब ने मेरा रंग ऐसा क्यों बनाया है, अल्लाह को अच्छा लगा। उसने मेरी नाक ऐसे क्यों बनाई है, उसे प्यारी लगी। उसने मेरा जिस्म ऐसे क्यों बनाया है, उसे अच्छा लगा। अल्लाह ने मेरा कद छोटा क्यों रखा है, उसे ऐसे ही प्यारा लगा। अल्लाह ने मेरा कद लंबा क्यों कर दिया है, ये उसकी पसंद है। तो हमारा जिस्म रब की पसंद पे बना है, हमारी तख्लीक अल्लाह की चाहत पे हुई है। लेकिन हम करते क्या हैं, बोलते क्या हैं, ये हमें अपनी मर्जी से बनाना होगा, लेकिन खुद बनाना होगा और नक्शा वो लेना होगा जो अल्लाह ने दिया है। इसमें जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी और मेरी इख्तियार वाली जिंदगी में रख दिया गया है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा। हमने शुक्रिया की राहें भी बता दी हैं, नाशुक्रिया के रास्ते भी बता दिए, अच्छाई और बुराई दोनों समझा दी है, सय्यात उनके भी रास्ते दिखा दिए हैं कि वो कौन से हैं, और जो हसनात हैं, नेकियां हैं, वो भी बता दी हैं। तो भाइयों, अखलाक को अच्छा करना हमें खुद अपनी जिम्मेदारी के तहत है। दूसरी चीज, हमारा कौल, हमारा करार, हमारी गुफ्तार और हमारा किरदार, इससे पहले एक सोच होती है। सोच और विचार को पाकीज़ा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सोच और विचार ये अपनी जगह मुस्तकिल नहीं रहती, ये गुफ्तार में ढल जाती है और जुबान से निकल आती है। जो बंदा सोच रहा होता है वो बोल देता है। सोच और विचार पाकीज़ा रखना, क्योंकि ये गुफ्तार में ढल जाएगी, और अपनी गुफ्तार को पूरा जचा तुला रखना, क्योंकि गुफ्तार बंदे का किरदार बन जाती है, और किरदार और रवैया ही ऐसी चीज है जो बंदे को या तो दिल में उतार देता है या दिल से उतार देता है। तो हमें ऐसा किरदार रखना है, ऐसी गुफ्तार रखनी है, सोच, विचार, फिक्र और नजर ऐसी रखनी है कि हम लोगों के दिलों में उतरे, दिलों से नहीं उतरे, और अल्लाह की नजर में हम पाकीज़ा और मकबूल बंदे बने, मरदूद, रद्द किए हुए, रिजेक्ट किए हुए ना बने। तो इस मकसद के लिए हमारी आज की ये मुलाकात और गुफ्तगू का तीसरा नुक्ता, और वो ये है कि दुनिया में सबसे अच्छा अखलाक, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सबसे ज्यादा जिस अखलाक में हुस्न और खूबी है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। भाइयों, इस नुक्ते को समझने के बाद उस हदीस पाक की तरफ भी आइए जिसे भाई ने मुझसे पहले बयान किया है। महबूब कहते हैं कि मुझे मेरे रब ने इसलिए भेजा है। ये ई को जो डबलिंग हो रही है ख़त्म कर दें, सादी आवाज़ रहने दें ताकि बात मेरी समझ आए। अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है, ठीक है, कि मैं अखलाकियात के अंदर
جتنے بھی اعلیٰ کوالٹی کے معیار ہیں ان کو پورے کے پورے امت کو پیش کر دوں۔ حضرات اس حوالے سے اخلاق کی بات سنتے ہمارے ذہن میں فوری ایک نقطہ آتا ہے، بلکہ بٹھا دیا گیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بس میٹھے میٹھے نبی تھے۔ بھائیو نہیں، اخلاق میں مٹھاس بھی ہے، اخلاق میں کڑواہٹ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اخلاق میں نرمی بھی ہے، اخلاق میں سختی بھی ہے، اخلاق میں محبت بھی ہے، اخلاق میں نفرت بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اخلاق مکمل ہوگا، وگرنہ جو بھی پیش کرے گا ادھورا کرے گا، اور ادھورا اخلاق میری اور آپ کی زندگی کو تکمیل نہیں دے پائے گا، اور اخلاقیات کے کردار ہمارے سامنے اس کے نمونے مکمل نہیں رکھ پائے گا، ادھورے ہوں گے۔ میٹھے بھی ہیں، کڑوے بھی ہیں۔ آپ کی مثال دنیا میں سب سے اعلیٰ مثال ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ دنیا میں جو مقدس اور پاکیزہ جانور ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور رب نے وہی بنایا ہے، ان میں سے ایک شہد کی مکھی بھی ہے۔ اگر آپ اس کا اخلاق پڑھیں، ایک ایک باغ میں، ایک ایک گلشن میں، ایک ایک گلستان میں جاتی ہے، ایک ایک گل پہ بیٹھتی ہے، ایک ایک پھول کے اوپر جو ہے براجما ہوتی ہے، وہاں سے وہ رس لیتی ہے، لیکن کسی پھول کا حسن خراب نہیں ہونے دیتی۔ یہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کا پھولوں کے ساتھ نرمی والا رویہ ہے۔ اور پھر ان رسوں میں سے جو بنا رہی ہے وہ بھی شہد ہے، وہ میٹھا ہے، وہ غذا ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور اس میں شفا ہے۔ لیکن اگر اس شفا کو، اس طاقت کو، اس قوت کو، اس مٹھاس کو کسی کا رویہ نقصان پہنچائے تو اللہ نے اس میں ڈنگ بھی رکھا ہے، زہر بھی رکھا ہے۔ لیکن کہاں استعمال کرنا ہے؟ یہ مکھی کا حسن دیکھیے، وہ پھولوں کو ڈنگ نہیں مارتی، وہ ان میں زہر نہیں اتارتی، وہ ہر آتے جاتے چلتے پھرتے میں اپنی طاقت کے اس میں ڈنگ ہے، زہر ہے، وہ انجیکٹ نہیں کر دیتی۔ جب تک وہ آخری انتہاؤں پہ مجبور نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے اس پہلو کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ بھائیوں، میرے محبوب کا جب رب نے ذکر کیا ہے، اسے شاید کسی نے اخلاق میں نہیں گنا، حالانکہ گننا چاہیے تھا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو رسول ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کی تربیت میں پلے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کی تربیت میں ڈھلے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا اخلاق یہ ہے کہ جو رب کا نہیں یہ اس کے نہیں، جو رب کا نہیں یہ اس کے نہیں، جو خالق کا نہیں یہ اس کے نہیں بنتے، اور جو خالق کا ہے، مطیع اور فرما بردار ہے، یہ اس کے لیے بڑے نرم ہے، اور جو خالق کا باغی ہے یہ اس کے لیے بڑے گرم ہے اور سخت ہے۔ تو بھائیو، ان دونوں چیزوں کو لے کے میں اپنے محبوب کی زندگی کے پورے جمی گوشے تو نہیں رکھ سکتا، لیکن مجھے کچھ اصول اٹھانے ہیں کہ جن سے میرا اور آپ کا اخلاقی کردار اور رویہ بہتری کی طرف آ سکے۔ حضرات، سب سے پہلی چیز اخلاقیات کا، ہاں یہ لفظ بھی میں بتا دوں کہ لفظ اخلاق نہیں ہے۔ ہمارے اکثر بھائی اخلاق بولتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں الف پہ حمزہ پہ، تو یہ زیر کسرہ نہیں ہے، یہ لفظ اخلاق ہے۔ اخلاق تو اخلاق بولیں گے آپ۔ اخلاقیات کا سب سے پہلا اطلاق پتہ ہے کس چیز پہ ہوتا ہے؟ وہ انسان کی پرسنل لائف، زندگی اور اپنی باڈی پہ ہوتا ہے، جسم پہ ہوتا ہے، اور اسے ہم شاید اخلاقیات میں شمار ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلا رویہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں جتنا خود کو جانتا ہوں دوسرے کو نہیں جانتا۔ ہر بندہ خود کو بہتر سمجھتا ہے، تو اپنے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अपनी जात को पढ़ते हैं। आपका बचपन पाकीज़ा है। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, मेरी छोटी छोटी बच्चियां बहनें वो भी सुन रही हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकियात 63 साल जिंदगी में, नबूवत से पहले पढ़ ले, मक्की दौर में पढ़ ले या मदनी दौर में पढ़ ले, आपके जब बचपन की तो उस बचपन में एक नफासत थी, एक पाकीज़गी थी, एक सुथराई थी, एक सफाई थी। तो हमें अपने बच्चों को जो अखलाकियात देनी है, ये नहीं कि बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, बल्कि बहुत छोटे होते हुए आप नफीस थे और आपने लोगों के बचपन को भी नफीस बनाया है। मुझे यहां दोनों मिसालें उठानी है, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन। आपने बनी साद के कबीले में, उनकी बस्तियों में पढ़ा है कि किस तरीके से आपके अंदर उम्दगी थी, बेहतरी थी, अच्छाई थी, नफासत थी, कोई मनफी पहलू नहीं। लेकिन आपके सामने एक बच्चा भी आता है और ये बच्चा सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। इनके अब्बू जब हिजरत करने लगे, साथ में मां जी भी थी, तो मक्का वालों ने बड़ी सख्तियां करके बेटा छीन लिया लड़के वालों ने, और लड़की को, बीवी को ले गए उसके वालिदैन, और जनाब अबू सलमा को तन तनहा हिजरत करनी पड़ी। इस बच्चे को बचपन में तरबियत करने वाला कोई मुस्बत माहौल नहीं मिला। खैर, साल के बाद मां और बच्चे को हिजरत की इजाजत दे दी गई, मदीने पहुंचे, अबू सलमा वफात पा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये उम्मे सलमा बेवा हो गई, वक़्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में सैयदा उम्मे सलमा को मोमिनों की मां बनाया। तो ये बच्चा मेरे महबूब के दस्तरखान पे बैठा है, और ये बड़ी मशहूर ज़माना हदीस है। हम इसको सिर्फ आदाब में, खाने में ले जाते हैं, लेकिन इधर मेरे महबूब का जो अखलाक जात के लिए है, बचपन में था, वो उनके बच्चों के बचपन में भी है और मुंतकिल कर रहे हैं। आप उस बच्चे को कहते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे जी, सम्मिल्लाह, तूने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। जिसने खाना दिया है ना, उसका नाम लेके खाते हैं। जिसने खाना दिया है उसका। भाइयों, ये अखलाकियात हमें देनी है अपने बच्चों को कि जिसका खाना है, जिसका रिज़्क है, उसका नाम लेके कोड लगना चाहिए बिस्मिल्लाह। ये बरकतों को खोलने का कोड है। पासवर्ड लगाओ, हर चीज रब खोल देगा। बिस्मिल्लाह पढ़ बेटे, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले। दूसरी चीज आप फरमाते हैं, वह कुल बेयमीनिक, जो मुसलमानों का बच्चा होता है, जो अच्छा बच्चा होता है, जिसमें इंसानियत होती है, वो दाएं हाथ से खाता है, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता है। हम तो बच्चों को बच्चा समझ के कह देते हैं ना जी, अभी बच्चा है, क्या हो गया, चलें बड़ा होकर सही हो जाएगा। लेकिन मेरे महबूब ने बच्चों को बचपन से ही अखलाकियात सिखाई। और अखलाकियात सिर्फ जी जी करने का नाम नहीं है। खालिक के साथ कैसे पेश आना है, मखलूक के साथ कैसे पेश आना है, ये होती हैं अखलाकियात। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरा खुलुक पेश किया, और वो कहा, वकुल मिम्मा यलीक, बेटे जो तेरी तरफ, तेरे पास पास है ना, वहां से ले। ये है मेरे महबूब की शफकतें और मोहब्बतें। हजरात, मुझे यहीं पे बचपन की दूसरी मिसाल भी उठानी है। एक बच्चा है, और बच्चों को जानवरों से बड़ा प्यार होता है। जो जानवर पाले होते हैं, इनके ऊपर इनका अफसोस कभी देखना हो तो इस वक्त फेसबुक पे, नेट के ऊपर बेशुमार तस्वीरें हैं जो बंदे को हिला के रख देती हैं। इतना इंसान के मरने पे इन्हें दुख नहीं होता जितना उस जानवर के मरने पे होता है जो इन्होंने पाला हो। एक बच्चा है, उसने बुलबुल पाल रखी थी और बुलबुल मर गई। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کائنات کی عظیم ترین شاہکار ہستی، قربان جاؤں آج تو ہم اپنے بچوں کو راستہ دینا بڑی دور کی بات، مسجد میں آئے ہوئے بچوں کو دھتکار کر کے ڈانٹ کر کے نکال دیتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا کا اخلاق بچوں کا بچپن اٹھا رہا ہے۔ آپ بچپن میں ہیں، بچے بچپن میں ہیں، اور اخلاقیات کیا ہیں، مٹے ہوئے کتنے ہیں۔ آپ اس بچے کے پاس بیٹھ گئے، وہ بلبل کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ میرے محبوب نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا ابا عمیر، مجھے لفظوں میں جو حلاوت اور شیرینی اور جو یو ٹرن ملا ہے نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سوچ بدل کے رکھ دی۔ کہنے لگے عمیر کے ابو، حالانکہ وہ بچہ تھا، کسی کا ابو تو تھا نہیں، کہا عمیر کے ابو، اشارہ تھا کہ اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی روتا ہے۔ وہ عمیر کے ابو، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری یہ بلبلیہ تیرے ساتھ کیا کر گئی ہے؟ تیری چڑیا تجھے دام جدائی دے گئی ہے، اور داغ جدائی دے گئی ہے، داغ فراقت دے گئی ہے، اور تو اس پہ کتنا پریشان لگ رہا ہے۔ یا ابا عمیر، حدیث کا سیاق و سباق پڑھیے، جب آپ نے کہا نا عمیر کے ابو، تو بچے کی ہنسی نکل گئی۔ لوگوں ذرا سنیے، آپ چھوٹے بچوں کو کبھی چھیڑ کے دیکھیں، بیٹا تیری شادی نہ کر دیں، پریشان بیٹھا ہو، اسے کہیں آپ نے ابو نہیں بننا، آپ بابا بن جائیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یقین کریں بچہ مسکرا دے گا، روتے روتے ہنس پڑے گا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایک جانور کے مرنے کے دکھ کو بانٹ کے رکھ لیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق ہے جو ہم پڑھتے ہیں مگر کر نہیں سکتے۔ بچہ کھلونا ٹوٹنے پہ رو پڑے، ہم اوپر سے دو چار مار کے اور توڑ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، آج لوگوں نے بچوں پہ مسجدیں بند کر دی ہیں، ان کو نہ آنے دو، ان کا شور ہوتا ہے، مسئلے ہوتے ہیں۔ بھائیو، جو قوم اپنی نرسری کو اپنے جیسا نہیں بناتی نا، پھر اس کی نرسری ہو کے اس کی نہیں رہتی، مال دولت وہ لگاتی ہے، نرسری لوگ لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور جمعے کے دوران دو بچے اور دونوں کون تھے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار بننے والے ہیں، سیدنا حسنین کریمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، حالانکہ کہہ سکتے تھے علی تم سے دو بچے کنٹرول نہیں ہوتے۔ آپ جا کے بیٹی کو کہہ سکتے تھے بیٹی میں خطیب ہوں، قوم کا خطیب ہوں، مسجد کے اندر میرا کوئی اثر ہے، کوئی روب ہے، کوئی پیار محبت ہے، میرا ایک احترام ہے، آپ بچوں کو بھیج دیتی ہیں، آپ سے جمعے والے دن دو بچے کنٹرول نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، حالانکہ خطبہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس میں کسی انسان کو تنکا توڑنے کی اجازت تو دور، بولنے کی، اشارے کی بھی اجازت نہیں کہ دوسرے کو کہہ دے کہ یہ کر یا یہ نہ کر، اس بندے کا جمعہ باطل ہو جاتا ہے۔ فقد لغا، اس کا ہر عمل جو ہے لغو کر دیا جاتا ہے، کراس پھیر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو عملی تربیت دی ہے۔ خطیب بن جانا، شان اور مقام پا لینا، منبر کے اوپر چڑھ جانا، اس میں یہ مت سمجھنا کہ بچوں کی قدر کم ہو گئی ہے، بچوں کو ان کا مقام دینا ہے۔ آپ اترے ہیں، حسنین کریمین کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات ایک اور واقعہ بھی مجھے مل رہا ہے، میرے محبوب کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ نماز میں ہیں، سجدے میں گئے، اور پتہ ہے سیدنا ابو العاص بن الربیع کی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی جو میرے محبوب کی نواسی تھی، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سجدے میں آپ کے اوپر آ کے سوار ہو گئی ہیں۔ لوگوں، مجھے اور آپ کو یہاں اپنے اخلاق سنوارنے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بچی کو جھڑکا، نہ اس کو کھینچا، نہ اس کو نیچے اتارا، نہ مجھے بعد میں کہیں ملا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے پاس گئے ہوں، جا کے جناب سیدہ زینب کو ڈانٹا ہو کہ آپ بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نماز میں آ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے سجدے سے ساری نہیں اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا کہ محبوب کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، اللہ اکبر، روح پرواز نہیں کر گئی۔ اور پھر جب آپ اٹھے
تب اٹھے جب سیدہ امامہ آپ سے خود اتری۔ یہ میرے محبوب کی محبت بھی ہے، بچوں سے اخلاق بھی ہے، پیار بھرا رویہ اور کردار بھی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، آپ نے امام کو حکم دیا ہے اگر بچے رو رہے ہوں، ماں کو اجازت ہے کہ روتے ہوئے بچے کو وہ اٹھا لے اور اٹھا کے نماز پڑھ لے، حالانکہ نماز میں حرکت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن نماز ان حرکتوں کا نام ہے جو اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے، ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی حرکت ہے، ہم باندھتے ہیں تو حرکت ہے، باندھ کے چھوڑتے ہیں تو حرکت ہے، یوں رکوع میں جھکنا حرکت ہے، سجدے میں گرنا بھی حرکت ہے، اٹھنا بھی حرکت ہے۔ لیکن وہ اقوال اور افعال جو رب کو پسند ہیں، ان میں خشوع اور خضوع لانا یہ نماز کا حصہ ہے، ضروری ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسوہ دیا، ماں کو کیا سبق دیا؟ بچہ رو رہا ہے، نماز میں اٹھا کے نماز پڑھ لے، اوپر آ رہا ہے دھکے نہیں دینے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اخلاقیات کا درس دیتے رہے، بچوں کو مسجدوں سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسجدوں میں آپ کو زیادہ تر اکثر مسجدوں میں بزرگ تو نظر آئیں گے، بچے نظر نہیں آتے۔ جو قوم اپنی نرسری کی حفاظت نہیں کرتی وہ اپنا مستقبل خراب کر دیتی ہے۔ اور باقاعدہ قانون بن گئے، مسجدوں کے باہر لکھ دیا گیا بچوں اور جانوروں سے مسجدوں کو پاک رکھو۔ میرے اور آپ کے محبوب نے بچوں کو مسجد میں جگہ دی ہے۔ یہاں مجھے اس وقت ذکر کرنا ہے، ڈسکا سے آگے ہیڈ بمباں والا ہے، اس ہیڈ سے آگے اندر کی طرف میں کچے کا سفر کر رہا تھا، عصر کے اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک بوڑھے بزرگ مسجد میں تشریف فرما ہے اور اس کے ارد گرد کافی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ میرا سابقہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس مسجد میں دو بزرگ بابے بیٹھے ہوں پہلی صف میں، اس مسجد میں بچے بڑے سہم کے آتے ہیں۔ اور ہمارا کردار بھی یہ ہوتا ہے، ہم ڈانٹنے لگتے ہیں، گھورنے لگتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹے بچوں کی حد تک نہیں، اس سے بھی آگے مسئلہ ہے۔ مسجد تقویٰ تارک آباد فیصل آباد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، جامع سلفیہ کا ایک طالب علم آ کے پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ اب یہ طالب علم معمولی طالب علم نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ نے وہ علم، وہ نالج دیا ہوتا ہے جو شاید کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز حضرات کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بھی وہ معلومات نہیں ہوتی جو اللہ کی توفیق سے جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والے پہلے سال کے طالب علم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ بیٹھا ہے، ایک بابا جی ادھر بیٹھے ہیں اور ایک ادھر بیٹھے ہیں، پتہ ہے کر کیا رہے ہیں؟ وہ اس کو اشارے کرتا ہوئے کون ہے؟ یہ لحاظ نہیں کہ جمعے میں بولنے سے جمعہ لغو ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کون ہے؟ وہ کو کہنا مینوں کی پتا، اشارہ کرتا ان پیشاں تک۔ انہوں نے 10-15 منٹ اسی چکر میں لگا دیے اور پورے جمعے میں ان دونوں بزرگوں کو سکون نہیں آیا جب تک کہ طالب علم وہ جگہ چھوڑ کے پیچھے نہیں چلا گیا۔ میں مسجد میں ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے بعد اس طالب علم کو مسجد پہلی صف میں تو بہت دور مسجد میں بھی نہیں دیکھا۔ جب ہمارے بڑوں کے اخلاقیات پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے بڑھاپے آ گئے، بڑھاپا تو وقار ہوتا ہے، اللہ سفید بالوں کی عرش پہ لاج رکھتا ہے، اسے تو مقدس ہونا چاہیے، اس میں محبتیں ہونی چاہیے، اس میں پیار ہونا چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں، اخلاق مصطفیٰ پڑھا بڑوں نے ہے، عمل تھوڑوں نے کیا ہے۔ میں سپیڈ میں تھا، تھوڑا آگے نکل گیا، میں نے گاڑی بیک کی، روکی سڑک پہ، تھوڑے فاصلے پہ تھی مسجد، چھوٹی چھوٹی اس کی دیوار تھی جس سے مجھے وہ بچے نظر آئے۔ میں اترا گیا، وضو کیا، بہانے سے مسجد کے اندر، حالانکہ مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی، میں نے نماز پڑھی، جائزہ لیا۔ میں نے پوچھا بزرگوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کہنے لگے جی بیٹا۔ میں نے کہا یہ بچے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہتے بیٹے میرے بچے ہیں نہیں یہ۔ میں نے کہا مجھے قریب کوئی گاؤں بھی نظر نہیں آ رہا،
مسجد بھی تقریباً ایک ڈیرے کے اوپر ہے اور آپ اتنے بچے لے کے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا میں جاب کرتا تھا، جب سے ریٹائرڈ ہوا ہوں اپنی پینشن کے پیسوں سے دونوں جیبوں میں ٹافیاں رکھتا ہوں، مختلف ڈیروں پہ جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ بچوں آؤ مسجد میں بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے اور قرآن مجید پڑھا کریں گے، تو ان کو میں چن چن کے ڈیروں سے لاتا ہوں۔ یہ میرے ماشاءاللہ اس وقت 30-40 بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مختلف ڈیروں کے ہیں، اور میں نے انہیں اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بھائیو آپ سچی بتائیں، اس بزرگ کی بزرگی کو میں ان کی عدم موجودگی میں سلیوٹ کر رہا ہوں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ آئیے اپنے اندر، میں ماؤں بہنوں سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، میں اخلاق مصطفیٰ پہ بات کر رہا ہوں، کچھ جملے ایسے نہ کہلوائیں کہ جس سے آپ کے رشتہ داروں کو نیچے بیٹھے بھی تکلیف ہو، کیونکہ میرے محبوب کے اخلاق کا دوسرا پہلو بھی ابھی آنا ہے۔ اس لیے اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں امید کروں گا اپنی زبان کا بھی پردہ رکھیں گی آپ، اور تھوڑا ذرا بات کرنے دیں، باقی آپ اپنی جو ہے الیک سلیک بعد میں کر لینا۔ احباب گرامی، مجھے امید ہے کہ میں بچپن کے ساتھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی کچھ عکاسی کر چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جوانی ہے۔ جوانی آپ کو پتا ہے کہ جسم کے انگ انگ کی پوری انگڑائی اور جوانی کی اٹھان کا نام ہوتا ہے، جس میں ہر طرف طاقت ہی طاقت ہوتی ہے، جو مستانی ہوتی ہے، جو دیوانی ہوتی ہے، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی عزت جائے اسے کوئی غرض نہیں، باپ کی پگڑی اچھلتی ہے کوئی پرواہ نہیں، ماں کی عزت پہ حرف آتا ہے کوئی دکھ نہیں، بھائی کا معاشرے میں ناک کٹتی ہے، جوانی کو کوئی غرض نہیں ہوتی، بہن پہ کیا بیت جائے گی، جوانی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس جوانی کے جنون کے اندر بھرا ہوا ایک شخص مسجد نبوی میں آ گیا ہے، اور آ کے بڑے کھلے لفظوں میں محبوب کو کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس لڑکے کی جرت تھی، اگر نہ پتا ہو کہ اس نبی کے حجرے میں 7 تلواریں لٹکی ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتا ہو کہ ان کے پہلو میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگلی کا ایک اشارہ ہو گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ بھی علم تھا کہ آپ نے حدود لگا رکھی ہیں۔ پھر آیا کہنے لگا سلام جی، کہا میں آپ سے ایک چیز کی اجازت لینے آیا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے نا، آپ قانون کو جا کے اپلیکیشن دے ہمیں غیر قانونی کام کرنے دیں، تو نہیں ہوتا۔ کہنے لگا محبوب جی میں زنا کی اجازت لینے آیا ہوں اور آپ سے لینے آیا ہوں۔ ہوتے نا آج کا کوئی شخص یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی آمر کہتا بھی پہلے اس کو پکڑو، اس فتنے کو ہی ختم کرو، اور جاؤ جس آلے سے یہ گناہ کرنا چاہ رہا ہے آلہ ہی کاٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میرے رب نے پیغمبر کو رحمت اور ایسے اخلاقیات کا مرکب بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، حکمت یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اخلاق کا انداز اور منہج تھا میرے محبوب کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے یوں لگتا ہے کئی احادیث میں یہ سیاق اور انداز آپ پڑھیں گے، جو پوچھنے والا آیا نا آپ نے اس کو خوش کر دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں کس نے روکا ہے؟ اس نے کہا یار مجھے تو لوگوں نے ڈرایا تھا، یہ روکنے والے ہیں، منع کرنے والے ہیں، ایسے کرنے والے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ فرش ہو کے مڑنے لگا نا، آپ نے کہا بات سنو، کہا جی، کہا جا رہے ہو؟ کہا ہاں جی۔ کہا اگر ایسا ہی کوئی اور کیس آئے تو اسے تیرے گھر بھیج دوں؟ احادیث کا سیاق و سباق پڑھ کے دیکھیں، اس شخص کی چیخیں نکل گئیں، چلایا، اور لب و لہجہ پتا کیا تھا؟ کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آپ میرے گھر بھیجیں گے؟ کہا جن کے گھر جا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ماں بہو ہے۔
ہلتا ہلتا سامنے ہو کے بیٹھ گیا اور اتنا پاس آ گیا کہ محبوب کی ہاتھ کی اپروچ میں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اللہ اس کی سینے کی لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اللہ اس کی سینے کے جوانی کی آگ کے علاوہ ٹھنڈے کر دے. وحسن فرجہ الہ العالمین اس کی شرم گاہ کو حفاظت کرنے والا اسی شخص کو بنا دے اور اس کو محفوظ کر دے. حضرات گرامی یہ میرے محبوب کا اخلاق بھی تھا، نرمی بھی تھوڑی سختی بھی. ایک اور آیا اور ابن ابی مرصد الغنوی ہیں، کہنے لگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، میرا چوری کو من کرتا رہتا ہے، بس چونکہ پیشہ کچھ ایسا تھا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی چوری کروں. جب میں نے یہ حدیث پڑھی اللہ اکبر، میرے ساتھ اس وقت ایک سٹوڈنٹ تھا فلپائن کا، مدینہ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہوا تو میرے ساتھ والے روم میں رہتا تھا. ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا یار میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے ساری سفید مرغیاں دیکھی ہیں، مجھے کوئی کوا نظر نہیں آ رہا. میں بڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ عرب لوگوں نے سب نے سفید جبے پہنے ہوتے ہیں، اوپر سرخ رومال ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے یہاں برائلر مرغیاں ہی ساری نظر آ رہی ہیں. میں نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے یار بڑا دن ہو گئے مجھے نہ کسی عورت کا چہرہ نظر نہیں آیا، تو بڑا بےتاب سا ہو گیا ہوں. اور پھر کہنے لگا کہ میں تنگ آ گیا ہوں یہ گوشت کھا کھا کے، یہاں کوئی خنزیر کا گوشت نہیں ملتا. میں نے کہا یار تو مسلمان ہے؟ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن وہ جو پرانے اندر تھوڑا سا نا ابال اٹھتا ہے وہ میں نے اظہار کیا. یہ مقصد نہیں کہ اب مجھے ملے گا، پتہ ہے مجھے ملنے والا نہیں ہے، لیکن میں اپنی اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں. وقت کے صحابی ہیں، کلمہ پڑھا ہے. کہنے لگے محبوب چوری کی کوئی گنجائش ہو جائے، نہ پتا تھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن اخلاقیات پہ قربان جاؤں. آپ نے کہا ابن ابی المرصد یہ بھی کوئی بات ہے، جاؤ کر لو. خوش ہو کے جانے لگے. نا کہا بات سنو. کہا جی. کہا یار آپ کو ایک ٹاسک دیتے ہیں، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا. مکے میں جو ہمارے ساتھی قید ہیں نا ان کو چرا کے لے آؤ. مکے کی اس وقت کی جیل 13.5 فٹ اونچی تھی. کہا اس سے ہمارے ساتھی چرا کے لے آؤ. اب کرے کیا نہ کرے، کہہ بھی بیٹھے ہیں، اجازت بھی مل گئی ہے. 420 کلومیٹر آج موٹر وے کا راستہ ہے. یہ وہاں جاتے ہیں، گئے ہیں مکے میں اور اپنی مہم پہ ہیں. پرانی سہیلی ملی ہے اناق، تفسیر ابن کثیر پڑھیے گا ذرا. اللہ اکبر. دعوت گناہ دی ہے، حسن تیار ہو کے کھڑا ہے اور عشق کے جو ہے وہ آنچل میں اور بازوؤں میں آنا چاہتا ہے، دعوت گناہ دے رہا ہے. اور پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں نے اپنے محبوب سے اس کام کی تو اجازت نہیں لی تھی. میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، جو اللہ کہے گا وہ کروں گا. محمد الرسول اللہ. اور جس چیز کی اجازت آپ سے ملے گی وہ کروں گا، جتنی ملی ہے وہ. خیر آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، اس عورت نے بڑا دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، بتا دوں گی، اعلان کر دوں گی، یہ مسلمان ہو گیا ہے. اور ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کسی کو 900 چوہے کھا کے بجلی حج کو چلی، لیکن ادھر اخلاقیات، رویے دیکھیے، تربیت میں پلے ہیں. جتنی اجازت ہے یہ بھی اخلاق ہے جوان کا، کہ ادھر دعوت گناہ ہے مگر ادھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے، کلمے کی لاج ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. بھاگ کھڑے ہوئے، اس نے شور ڈالا، لوگ نکلے. 2 بابے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ جس غار میں چھپے ہوئے تھے اسی پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے. آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، میری ججمنٹ کہتی ہے کہ وہ شوگر کے مریض تھے، پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، تو بہرحال پیشاب کی دھاریں ان پہ پڑ گئیں، وہ گوارا کر لیا، لیکن زنا کو گوارا نہیں کیا. رب نے آسمان سے وہی بھیج کے بات بتا دی، محبوب آپ نے اپنے جس ساتھی کی تربیت کی ہے نا وہ تربیت کا پکا نکلا ہے، اس نے اپنا اخلاق دکھا دیا ہے، مکے والوں نے اپنا رویے پیش کیے ہیں، تیرے ساتھی نے آپ کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے. حضرات جوانی کا رویہ ہے. ایک تیسری مثال بھی یہاں میں لینا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک ہے، لیکن میں چونکہ
تقابل ادیان اور رویوں کے تقابل کو پڑھنے کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس سال مکے پہ حملہ ہو چکا تھا ہاتھیوں کے ساتھ، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جب کلیسا بنایا بیت اللہ کے مقابلے میں یمن میں، تو ایک عربی نے یہاں سے جا کے وہاں بول و براز کیا، اسے واش روم بنا دیا تھا، ٹائلٹ اور لیٹرین کے طور پہ استعمال کر کے میسج چھوڑ کے آیا تھا کہ تمہارا یہ بنایا ہوا قبلہ اور یہ کعبہ یہ سب کچھ اس لائق تو ہے، یہ سجدوں کے لائق نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو خاندانی قبائلی لوگ ہوتے ہیں یہ کیڑ بڑی رکھتے ہیں، ان میں ضدیں بڑی ہوتی ہیں۔ پتہ ہے یہ ضد کب پوری ہوئی ہے؟ جب مسجد نبوی محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یہ اس قبیلے سے اس کے جا کے جڑیں ملتی ہیں، شاخیں ملتی ہیں اس قبیلے سے۔ یہ جوان آیا اور بدو کی حیثیت سے بدوی دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، جہاں محبوب بیٹھے تھے آپ کے سامنے دھوتی اٹھا کے آپ کے دوستوں کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے جب بیک میں تناظر میں جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پوری تیاری کر کے آیا تھا کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، موت واقع ہوگی جو بھی ہوگا تو، لیکن میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے اپنا رویہ اور اخلاقیات کی گندگی جو ہے بکھیرنا شروع کی اور سیئات مسجد کے اندر پیش کی۔ بیٹھے ہوئے دھوتی کا اٹھانا، سامنے بیٹھنا، پیشاب کرنا اور صحابہ کا بولنا۔ پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہا؟ شرم کر، شرم رک۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو اخلاق دیا وہ دیکھنے والا ہے۔ آپ نے کہا لا تزرموا علیہ بولہ۔ صحابہ اسے کہہ رہے تھے ما ہذا، یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لا تزرموا علیہ بولا۔ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو میری امت میں شامل نہ۔ تو میں اس حوالے سے، آپ احباب سن رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کہتے ہیں اس پہ پیشاب کو مت روکو۔ پیشاب کو روکنا کتنا تکلیف دہ ہے، محبوب کو گوارا نہیں، بھلے وہ مسجد میں ہی کر رہا ہے۔ اور وہ مائیں کیا کریں گی جنہوں نے اپنے بچوں کو پیمپر لگائے ہوتے ہیں، نیچے قالین بچھے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ لیک ہو جائے تو ماں کی جھڑکی اور سختی اسی وقت اس بچے کا پیشاب روک دیتی ہے۔ کیا یہاں سبق نہیں تھی، اخلاقیات نہیں تھی کہ چلے پیشاب ہو گیا دھل جائے گا؟ وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا بچے کی نسوں کے اوپر پریشر پڑ کے یہ تکلیف ہونی ہے۔ نبی رحمت نے اور اسوہ اخلاق نے سبق پیش کیا، اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہوا، ہوتا کوئی آج کا پیر، مروا کے ہڈیاں توڑوا کے کیما کروا کے آگ لگوا دیتا اور کہتا یہ ہے جو مسجد میں پیشاب کرنے آیا میرا مخالف، میں اسے بتا دوں کہ کیسے یہ حرکت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤں، یہ اخلاق ہمارے اندر کب آئے گا؟ ہم نے تو اپنے در و دیوار پہ لکھا ہوتا ہے۔ میں ابھی آج گزر رہا تھا ایک جگہ سے، واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کنجری کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا لکھا ہے۔ عام چوراہا ہے لیکن ادھر مسجد اور مسجد نبوی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، اخلاقیات کا حسن دے دیا۔ اپنے صحابہ کو کہا پانی لے کے آؤ۔ پھر میں تربیت پہ بھی قربان جاؤں، انہوں نے بھی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کی، مشورے نہیں دیے کہ اس کو یہ کرو وہ کرو، ایسے کر دو وہ کر دو۔ پانی لے کے آئے، آپ نے کہا صاف کرو، اس کو نہیں کہا کہ اس سے چٹواؤ، اس سے زمین کھدواؤ، مٹی نکلواؤ، بلکہ کہا اسے دھوئیں۔ جب دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اور وہ انتظار میں تھا کہ مجھے پڑھے، لیکن ادھر اخلاقیات کی ایسی مار دی گئی۔ آپ نے پاس بٹھایا، کہا اللہ کے بندے، آپ کو پتہ ہے یہ میرا بھی گھر نہیں، یہ تو تیرا بھی گھر نہیں۔ میرا گھر ہوتا تو کر لیتا، کوئی بات نہیں تھی۔ یہ جس کا گھر ہے نا، اس نے یہ گھر پیشاب اور پخانوں کے لیے نہیں بنایا،
یہ تو بنا ہے کتاب اللہ کی تلاوتوں کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے تذکرے کے لیے، تسبیحات اور تمجیدات کے لیے۔ جاؤ میرے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر پڑھ کے دیکھو، نتیجہ کیا نکلا؟ جو دشمنی دکھانے آیا تھا واپس لوٹا ہے، اپنے پورے قبیلے کو جا کے حقیقت بتائی ہے، ساتھ لے کے آیا ہے۔ اسی مسجد نبوی میں جہاں پیشاب کر رہا تھا، ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے محبوب میں اور میرا پورا قبیلہ ہم اپنا آپ بیچ دے رہے ہیں، آپ کی بیعت ہو رہے ہیں۔ بیعت کا معنی ہے خود کو بیچ دینا۔ یوں خریدے تھے دل محبوب نے اخلاقیات کے ساتھ۔ لیکن ہم دوسری مسجد کا نمازی آ جائے، کہیں آ جائے صحیح، اللہ نہ کرے بھول کے آ جائے، ہم اس کا جو حشر کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو پہلی لاش دیکھی تھی ایک وہابی کی دیکھی تھی، تب ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا وہابی کیا ہوتے ہیں۔ کیا جرم تھا؟ پتا چلا جی کہ مسجد میں کوئی وہابی آیا، مار دیا گیا ہے۔ جب اندر جا کے دیکھا، بچے تھے ہم، تو میرے منہ سے نکلا یار یہ تو انسان ہے، یہ تو کہہ رہے تھے وہابی ہے، اور ہم پتہ نہیں سمجھتے تھے کوئی اور مخلوق ہوگی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ظہر کی نماز میں اس نے رفع الیدین کر دیا تھا۔ یہ ہمارے کردار ہیں اور یہ ہماری اخلاقیات ہیں۔ اور بھائیوں اس کے ساتھ آئیے بزرگوں کی طرف۔ ایک بوڑھا آیا ہے، بدوی ہے، میرے محبوب کے گلے میں رسا ڈال کے، رسا بنا کے، کپڑا ڈال کے، چادر ڈال کے بل پہ بل چڑھاتا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس ہیں، آپ اشارہ کرتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر آپ نے کوشش کی کہ ہاتھ سے روکے، لیکن نہیں رک پایا، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ بیت المال تیرے ماں باپ کا نہیں ہے۔ معاذ اللہ جملے تھے اس کے، یہ اس میں جو میرا حق ہے جلدی کرو نکالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جو اس نے مانگا تھا وہی نہیں دیا، بلکہ ساتھ اور بھی دے دیا، اور صحابہ کو روک دیا کہ نہیں، یہ میرے محبوب کی ذاتیات اور دوسروں کے ساتھ رویے، مخلوق کے ساتھ معاملے، جانوروں کے ساتھ آپ کا اخلاق آپ نے بارہا سنا ہے۔ اونٹ شکوہ کر رہا ہے، آپ مالک کو بلا کے کہتے ہیں یار اس کا خیال رکھا، اس کو چارہ پانی دیا کر۔ ایک آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے چڑیا اوپر گھومتی ہے، بار 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 بار، آپ کو محسوس ہوا کہ شکوہ کچھ کر رہی ہے۔ آپ نے کہا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ صحابی نے بتایا تو آپ نے کہا بھئی اس کو پہنچا دو، اسے تکلیف ہے۔ حضرات میرے محبوب کا اخلاق ہے، عورت ہے قیدی بن کے آتی ہے، بھاگتی بھاگتی چھاتیاں بہ رہی ہیں، بچے کو پکڑتی ہے، سینے لگاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بنا دیا، لوگوں جس نے قید کے اندر، جنگ کے اندر بھی کسی بچے کو ماں سے جدا کیا، میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے اپنوں سے ملنے نہ دے۔ یہ اصول تھا میرے محبوب کا، اخلاقیات پہ مبنی، اور وہاں اپنے امت کو بھی سبق دے دیا۔ صحابہ مجھے بتاؤ یہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں۔ کہا اگر یہ ماں کے نہیں پھینک سکتی تو تمہارا رب تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، پھر وہ تمہیں آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا اگر تم زبردستی نہ جاؤ۔ تو حضرات گرامی یہ وہ پہلو تھے جن میں لنت لہم، نرمیاں تھیں، فض نہیں، غلیظ القلب نہیں، یہاں پر سختیاں نہیں۔ یہ پہلو والا اخلاق بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور امت نے دیکھا۔ آپ نبوت سے پہلے کے معاملات کو دیکھ لیں، نبوت کے بعد بھی دیکھ لیں، اخلاقیات کے پہلو، گالیاں دینے والوں پہ آپ چپ ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، اور پتھر مارنے والوں کے اوپر آپ کی نرمی۔ مجھے یہ واقعہ بھی یہاں کوڈ کرنا ہے۔ آپ پہ طائف کے دن سے سخت دن کوئی نہیں تھا۔ جب احد ہوا نا، 70 لاشیں تھے، میرے محبوب کے چچا کا انگ کاٹا ہوا تھا۔ اس دن کسی نے پوچھا تھا محبوب آپ سے اس پہ بھی کوئی سخت دن آیا کہ آپ خود زخمی ہیں، دانت زخمی ہیں، ماتھا بھی زخمی ہے، دل بھی زخمی ہے، اور یہ حالات ہو گئے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں وہ دن جب میری اہلیہ بھی فوت ہو گئی، چچا بھی فوت ہو گئے، مکے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، میں طائف والوں کو جنت کی دعوت دینے نکلا، تینوں سرداروں نے میری بات نہیں سنی،
میرے پیچھے جو ہے لفنٹر لگائے، روڑے مار مار، پتھر مار مار جسم زخمی کر دیا، خون اتنا بہہ گیا کہ چلنے کی ہمت نہیں تھی، پاؤں گھسٹتا ہوا ایک باغ میں جا کر کے گرا۔ وہ دن میرے لیے وہ مجھے نہیں بھولتا۔ اس وقت رب نے فرشتہ بھیجا تھا۔ آئیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم پہلو کو پڑھیے۔ فرشتے نے بولا رب کا حکم ہے، آپ اشارہ کریں، ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں تم جاؤ، میں اپنے رب سے کہتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آج تیری میری مخالفت محبوب کے اسوہ پہ قدوہ پہ چلنے کے لیے خوشی میں مجھے پتا چل جیسی ساتھ والا گھر وہابی کا ہے، جس نے پورے 12 مہینے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے اور خوش ہونا ہے، اس کو جلانے کے لیے نعرے زیادہ لگیں گے، باتیں زیادہ ہوں گی، کوڑا پھینکا جائے گا، انڈے پھینکے جائیں گے، گندگیاں پھینکی جائیں گی، گالیاں دی جائیں گی، بڑا برا بھلا کیا جائے گا، وہاں سے نکال دیا جائے، اتنا ستاؤ کہ محلے میں نہ رہے۔ نہیں، جان کے دشمنوں کو دعا دی ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں پتا ہوتا میں کون ہوں تو میرے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتا نہیں ہے میری قوم کو ہدایت۔ بھائیو 94 میں میں جدہ اترا، ٹیکسی لی، مکہ کے لیے روانہ ہوا، تو ڈرائیور نے مجھے پوچھا من ای ارض اللہ انت، تو اللہ کی کس سرزمین سے ہے؟ میں نے بتایا پاکستان سے۔ میں نے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگا طائف سے۔ تو میرے منہ سے بلا اختیار نکل گیا وہ ظالم لوگ کہ جنہوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے تھے تو ان سے ہے۔ 150 کے لگ بھگ سپیڈ کے اوپر تھا وہ، اس نے دونوں ہاتھ سٹیرنگ سے اٹھا کے کہنے لگا لا واللہ لا، کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم میں ان میں سے نہیں ہوں۔ وہ میرے آبا و اجداد ہوں گے، پتہ نہیں کون تھے۔ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں محمد رسول وسلم پر بھی ایمان لایا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے، محبوب یہ تیرے اخلاق کا نتیجہ ہے۔ آج 14 صدیاں بعد جنہوں نے تیری جان لینے کے لیے لوگوں کو پیچھے لگایا تھا، تیرے اخلاق کا نتیجہ ہے محبوب کہ آج ان کی اولادیں تیرا کلمہ پڑھنے والی ہیں، وہ اپنے آبا و اجداد سے اظہار برات کر رہے ہیں۔ یہ نرمیاں دوسروں کے لیے کب آئیں گی ہمارے اندر؟ بھائیو اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ معاملوں میں سخت بھی ہوتے تھے، اور یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ سخت بھی ہوتے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا، ایک صحابی 3 دفعہ نماز پڑھ کے آیا، اخلاق کا تقاضا تھا نا، آپ کہتے چارلی یار تو جدہ نہیں پڑھی ہے، پڑھی تے ہے نا۔ رب کے معاملے میں نرمیاں نہیں، شریعت کے معاملے میں نرمی نہیں، ذات سے تعلق ہے تو نرمیاں ہی نرمیاں، رب کی بات سے تعلق ہے تو پھر پورا ایکشن۔ پڑھ کے آیا، آپ نے کہا جا تو نے پڑھی نہیں، کہہ تو سکتا تھا نا محبوب پڑھ کے تو آیا ہوں، قیام بھی کیے ہیں، رکوع بھی کیے ہیں، سجدے بھی کیے ہیں۔ پھر گیا پڑھی، آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا تو نے پڑھی نہیں، پھر پڑھ۔ پھر گیا پڑھ کے آیا، پھر کیا کہا تو نے پڑھی نہیں ہے۔ 3 وہ شخص بھی آپ نے دیکھے ہیں، محبوب کے گھروں میں گئے، رات کا پوچھا آپ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ دن کو تو پتہ ہے، رات والے عمل بھی ہم کریں۔ کتنا اچھا جذبہ تھا۔ ایک نے کہا کہ قیام کروں گا، آرام نہیں، نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا شادیاں نہیں کروں گا، بس دین کے کام کروں گا، دعوت اور تبلیغ میں لگا رہوں گا۔ آج کا ایسا کوئی مرید اعلان کرتا تو میں تو ساتھ لے لے کے گھومتا، پاجی انہیں ارادہ کیتا جے نے ہن ویاہ نہیں کرنا، انہیں پوری زندگی رب لی وقف کر چھڈی ہے۔ میں تو مثالیں دیتا نا، میرے نزدیک تو وہ مثالی تھا۔ ادھر دوسرا جو آیا ہے آ کے کہنے لگا کہ میں نے اب روزے ہی رکھنے، تو ہم تو کہہ سکتے تھے دیکھو یہ ہوتے ہیں مرید، ایسے ہوتے ہیں وفادار۔ میں نے روزے کا بولا، یہ کہتا ہے اب سدا بہار روزے رکھنے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ آپ غصے میں آ گئے، اگلے جمعے کا انتظار نہیں کیا کہ خطبے میں کہہ دوں گا، اگلی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا، کہا ممبر لگایا جائے، ممبر لگایا گیا۔ آپ کی آنکھیں سرخ، غصے سے لال پیلے، اور یہ آپ کا اخلاق تھا کہ اللہ کے معاملات میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کمپرومائز، ذرا بھی نرمی نہیں۔ کہنے لگے لوگوں سنو، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا بنے گا، حشر کیا ہوگا جنہوں نے میرے ہوتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں۔ اوے میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، تقوی والا ہوں۔ انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، تم سب سے بڑھ کے مجھے رب کا ڈر، خشیت اور تقوی ہے۔ لیکن میں
قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں ریسٹ بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، مدینے میں 12 حجرے تمہارے سامنے ہیں، اہل و عیال بھی ہیں، میں معاشرے میں بھی رہتا ہوں، دنیا داری بھی کرتا ہوں، میں دین کا بھی لحاظ رکھتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہا یا منہ موڑا، فلیس منی، وہ میری امت میں نہیں رہے گا، اپنی پارٹی سے نکال دوں گا۔ یہ بھی میرے محبوب کا اخلاق ہے کہ نہیں؟ رویہ ہی تھا نا یہ بھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورق پڑھ رہے ہیں، روایت کی سند آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے محبوب کا غصہ دیکھ لیں اس وقت۔ یہ بھی آپ کا کردار تھا اور یہ بھی آپ کا اخلاق تھا۔ آپ منڈی میں گئے ہیں اور انسپیکٹر کی حیثیت سے گئے، انسپیکشن کر رہے ہیں، ایک ڈھیر پڑا ہے، آپ نے ہاتھ ڈال کے یوں غلہ اٹھایا، نیچے سے گیلا تھا، آپ نے فوری کہا ہوئے یہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بارش آئی تھی تو پھر میں اس کو جو ہے خشک نہیں کر سکا، ترپال وغیرہ نہیں ڈال سکا، تو آپ نے کہا اس کو لوگوں کو بتا، وہ تو اوپر والا حصہ دے کے تیرے ساتھ سودا کریں گے۔ اور یہاں آپ نے غصے میں ایک بات کہی، سنو، من غشنا فلیس منا، جو میری امت کا فرد ہو کے میرے امتیوں کے سامان میں، لین دین میں ملاوٹ کرے گا، فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے۔ یہ بھی اخلاق تھا، اس اخلاق کو بھی گنے۔ حضرت گرامی محمد کریم علیہ السلام رب کے معاملے میں بڑے غسیلے اور جوشیلے بھی ہوتے تھے، یہ بھی کردار ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، دیکھا ہے کہ آج کئی چہرے نظر نہیں آ رہے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، تم نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور آپ ارادہ کر کے نکلے کہ جو آج گھروں میں ہے نا، میں ان کے گھروں کو آج آگ لگا دیتا ہوں۔ گئے، پھر واپس آ گئے، کہا اگر ان گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، کیونکہ ان پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، آنا چاہیں تو روکو نہیں، فرض نہیں ان پہ، اگر یہ بچے نہ ہوتے تو میں آج ان کے گھر جلا دیتا، آگ لگا دیتا۔ محمد کریم علیہ السلام کا یہ بھی رویہ ہے، یہ بھی کریکٹر ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور جس پہ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں، کہ یہ اخلاق اگر آج ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ لوگ ہمارے رویے اور کردار دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کی بات ہے، میں ورکشاپ میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ہے، چند لمحے کے لیے راستے میں گاڑی کو ذرا دکھانا تھا، تو مجھے نہیں پتا مولانا کس مسلک کے تھے، لیکن وہ فون کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، غالباً پٹھان لگ رہا تھا، چھوٹی عمر، کوئی زیادہ بھی نہیں۔ اس نے باسکٹ پکڑی ہے، باسکٹ کے اندر ریوڑی، مونگ پھلی مختلف، تو بڑی التجا کے ساتھ آ کے انہیں کہنے لگا انکل میرے سے کچھ خرید لیں، غریب آدمی ہوں۔ یہ منظر میں نے نہیں دیکھا، میں تھوڑے فاصلے پہ تھا، تو بہرحال یہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا انکل مجھ سے کچھ خرید لیں۔ میں نے ناشتہ کیا ہوا تھا تو من نہیں کر رہا تھا، جو مناسب سمجھے پیسے نکالے اس کو دیے۔ بچہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں انکل آپ مجھ سے کوئی چیز لے لیں، میں یوں پیسے نہیں لیتا۔ میں نے کہا بیٹے تو بیٹا ہے، تو بیٹا بولا ہے، آپ نے جب انکل بولا ہے تو میں آپ کو مانگنے والا نہیں سمجھ رہا، اور آپ مانگ بھی نہیں رہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں، تھپکی دی، چلا دی ہے۔ میں ابھی کھڑا تھا کہ ورکشاپ کا مالک اٹھ کے آ گیا، کہنے لگا جی بڑا فرق ہوتا ہے رویوں کا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو مولانا بیٹھے نا، یہ بچہ پہلے ان کے پاس گیا ہے، اس نے ان کو کہا ہے انکل مجھ سے کچھ لے لو، انہوں نے ڈانٹا ہے، بڑی سختی کے ساتھ بولا ہے تینوں پتہ نہیں لگن ڈیا میں فون کرن ڈیا تو اپنا لوچڑایا ہے۔ ایک عام آدمی نے کیا آبزرو کیا، اس نے دیکھا ادھر بھی داڑھی ہے ادھر بھی داڑھی ہے، اس نے تو داڑھی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیا نا۔ عام آدمی کرتا تو شاید وہ میرے پاس نہ آتا۔ ہم اگر نہیں بھی دیکھ رہے تو دنیا دیکھ رہی ہے، تیرے میرے رویوں کو پڑھ رہی ہے۔ لوگوں ابھی پاکستان الگ نہیں ہوا، ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے۔ مسلمان کوئی پروگرام کرتے تو ہندو سکھ بھی سنتے،
وہ کرتے تو ہمارے لوگ بھی چلے جاتے۔ ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں سمسام ابھی نوجوان تھا، فیصل آباد ستیانہ کے قریب کا رہنے والا، جسے بابا جی کہتے ہیں آج کل۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کیا کہ صحابی کو بھوک لگی ہے، آپ سے ذکر کیا ہے، رب نے دودھ کا پیالہ بھجوایا ہے، آپ نے کہا صفہ کے سارے طالب علم بلا لو، اور پھر کہا کہ ان کو پلاؤ، پلاتے گئے، اور پھر جو ہے اس کو کہا کہ آپ پیو، اور قانون بتا دیا ساقی القوم آخرہم، پلانے والا سب سے آخر میں پیے گا۔ ہم تو ورتاوے ہوتے ہیں نا تو پہلے اپنا نکال کے رکھ لیتے ہیں، گھر چ وڈے جوائی نو جدو دیکھتے بونا ہوئے پاجی تسی ونڈو تو کہندا لیا ہٹ پاٹ جڑا گھر چ وڈا سارا پہلے اپنا تے رکھ، اینو پیٹیاں دے پیچھے صندوقاں دے پیچھے رکھیا، کوئی اینو ہاتھ نہ لاوے، بعد چ اپاں فارغ ہو کے نا۔ لیکن ادھر کیا ہے، آپ نے کہا پلانے والا آخر میں پیے گا، ساقی القوم آخرہم۔ بھوک تو لگی ہوئی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ، اور کیا کیا، پلایا، سب کو پلایا، کہا اب خود پیو، پیا، کہا پھر پیو، اور پیا، کہا اور پیو، کہا محبوب بس ہو گئی۔ پھر محبوب نے وہ پیالہ پکڑا اور پیا۔ جب یہ واقعہ نظم میں سنایا نا تو ایک ہندو کھڑا ہوا، کہنے لگا او مسلمانوں، کہا جی، کہا یہ جو اپنے پیر کی باتیں بتا رہے ہو حقیقت ہے یا دستی اور یہ داستان ہے، کوئی فرضی کہانی ہے؟ پتہ ہے کون تھا؟ شودر تھا، جن کے پاس سے اپنا کوئی گزر جائے، سایہ پڑ جائے تو گوارا نہیں، کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگا تمہارے پیر جی، تمہارے ہادی اور رہبر پیشوا و مقتدا، تمہارے نبی کا یہ اخلاق تھا کہ پہلے مرید پیتے تھے پھر وہیں سے ہونٹ رکھ کے پی لیتا تھا، یہ کہانی تو نہیں۔ نوجوان سمسام نے کہا او سوال کرنے والے، وہ تو بڑی ہستی ہے، تو کون ہے؟ کہا میں ہندو ہوں، شودر ہوں۔ کہا کلمہ پڑھ کے پانی پی، تیرا جھوٹا بھی سمسام نہ پیے تو کہنا۔ پانی منگوایا گیا، اس نے کلمہ پڑھا، آدھا گلاس پیا، گلاس چلتے چلتے سٹیج پہ آیا، سمسام نے ابھی گلاس پکڑ کے ہونٹوں پہ رکھا نہیں تھا، مجلس کے اندر سے 300 ہندو نے کھڑے ہو کے کلمہ بول دیا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ کردار ہے جو لوگوں کے یا تو دلوں میں اتار دیتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ جب ہماری دعوت اخلاقیات پہ تھی، بات میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، اور قول میں اور بول میں بھی، اور پھر قول میں اور تول میں بھی جب مماثلت ہوتی تھی، اللہ کی قسم عزت تھی۔ میرے محبوب کا دین دن بدن پھیل رہا تھا، لیکن جب سے ہم نے اسے کردار سے نکال کے گفتار میں لے آئے ہیں، ہم بڑی دعوت دیتے ہیں سچ بولو، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو جھوٹ۔ میرے محبوب کا اخلاق یہ بھی تھا، ملاوٹ نہیں کرو۔ دوسروں کو میں درس دیتا ہوں ملاوٹ نہیں کرو، خود میں دین میں ملاوٹ کر کے پیش کر رہا ہوں تو میرے سے برا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں نرمیاں کرو، خود میری سختیاں ختم نہیں ہوتی۔ میں اوروں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہوں کہ جو ہے وہ حلال کھاؤ، خود میں حرام کھا رہا ہوں۔ میں اوروں کو نصیحت کر رہا ہوں، میرے نبی کی اخلاقیات میں یہ تو شامل نہیں تھا کہ یتیم بچے کا مال، بیوہ کا مال یہ کھایا ہو۔ پاکیزہ زندگی، پاک لقمے، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، سادگی بھی ہے۔ اور آپ کا ذات کا حسن کیسا ہے؟ آپ خوشبو بھی لگا رہے ہیں۔ میں دوسروں کو تو درس دیتا ہوں پاک صاف ہونا چاہیے، میں نے کبھی مسواک کر کے نہیں دیکھی، میرے منہ سے ماشاءاللہ جو ہے وہ ببولے اٹھ رہے ہوتے ہیں بدبو کے، اور دوسروں کے منہ پہ منہ چڑھا کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بھی نہیں دیکھتا۔ میں دوسروں کو تو درس دے رہا ہوں، لیکن میرا اپنا اخلاق کیا ہے کہ میں کبھی نہا کے کپڑے دھو کے صاف ستھرا رہ کے، سادگی اپنی جگہ، سادگی کا یہ معنی تو نہیں کہ آپ جو ہے چلتے پھرتے جو ہے وہ گٹر بن جائے، نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تمہارا رب صاف ہے، صفائی پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کے علاوہ کچھ اور لیتے نہیں۔ تو آئیے اپنا اخلاق بنائیں کہ سوچے پاکیزہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوک، شبہات، چغلیاں، غیبت، فراڈ، دھوکے، جھوٹ، الزام، اور پھر نیکیاں کر کے جو کرتے ہیں وہ بھی مثال ذہن میں رکھ لیں۔
حاجی صاحب حج پہ جانے لگے اور کریانے والے نے کہا بھاجی جاندے جاندے میرا بھی بل دے جو، پتہ نہیں تسی مڑنا کہ نہیں، میں مر چلے آ کے میں کرین تھلے آ جانا، آیا نا خیر ہے۔ حج کر کے واپس آئے، آدھے دکان تے السلام علیکم، وعلیکم السلام، الیک سلیک کوئی گلے لگے، پا میرا کھاتا کڈ، بڑا خوش ہویا، کہندا جی سنی دا سی حج کر کے لوکی بدل جاندے، تسی واقعی اللہ نے تہاڈا دل بدل دیتا ہے۔ خوشی خوشی کھاتا کڈیا، کہندا کتھے لکھیا ہے میرا نام، کہندا انگلی رکھ کے کہندا کہ ایتھے مڈ چ حاجی لکھ دے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہماری اخلاقیات ہیں۔ وہ بیچارہ خوش ہون ڈیا، مینوں کھاتا دین لگے نے کلیئر کرن لگے، وہ کہندا ایتھے حاجی لکھ۔ پھر بابا جی نے کیا خوب کہا تھا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے کیوں پری پلیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو، حقیقی کیتی جاندے ہو۔ حضرات یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، اخلاق درست ہو سکتا ہے، آپ اور میں اپنی میں ماریں، مرد بھی عورت بھی بچے بھی جوان بھی بوڑھے بھی، ہماری انا ہماری اکڑ کچھ نہیں کرنے دیتی، ہمارا اخلاق سیدھا نہیں ہونے دیتی۔ بندے نے قسم کھا لی ہے کہ بڈھی نو بلانا اوئے کر کے تو مینوں وہ کہے چودھری صاحب، میں انہوں کہاں اوئے نہیں، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ محبوب کے گھر میں اخلاق سب سے اچھے اخلاق ہوتے تھے، اہل خانہ کے ساتھ معاملات پیار کے ہوتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور نیاز چاہتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اہل خانہ روٹھتے بھی تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، آپ نے بھی الا کیا ہے، ایک دوسرے کو مانتے اور مناتے بھی تھے۔ تو زندگی کے اندر حسن اخلاق یہ ہے کہ روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ روٹتے روٹتے اور مناتے مناتے منانے والا خود روٹھ جائے اور زندگی کا تعلق ٹوٹ جائے۔ آؤ پیار کے ساتھ، جہاں سختی کی ضرورت ہے سختی کے ساتھ، جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی کے ساتھ، انشاءاللہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم یہ کریں گے کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ صرف تونبے نہیں لا کے ایتھے لا لا تھوڑی جی ایتھے لا لا مچھاں تے لا لی داڑھی تے نہیں، پھر دریا دے وچ رج کے نہ تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، میں چھوڑیں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئیں۔ اللہ کی قسم آج بھی دنیا رام ہو سکتی ہے، مسلمان ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔